وعلیکم السلام علیکم. شروع کریں؟ جی سر. چلیں. حجاج کرام کو آج آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فلائٹ جو پی آئی اے کی تھی پہلی پرواز، اس پر 316 عازمین حج کو ہم نے 361 عازمین حج کو ریسیو کیا، اور الحمدللہ ایک ایک حاجی صاحب کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہار پہنایا. پہلے سے لے کے آخری جو ویل چیئر پر آئے ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہار پہنا کے حج کی مبارکباد دے کر میں یہاں آیا ہوں. ہمارے تمام ہی حجاج کرام نے ایک بات بڑی پیاری کہی جب میں ان کو کہتا تھا حج مبارک، تو وہ حج مبارک کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑی وہاں اس بار خاص دعائیں کی ہیں. اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت تھی کہ جب یہ عازمین حج جا رہے تھے تب بھی ان کو میں ہی جا کر سی آف کر کر آیا تھا، اور آج بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی لکھی تھی کہ اس پہلی پرواز پر ان تمام حجاج کرام کو ریسیو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو حج پر پاکستانی حجاج کرام نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں اس کا ثمر ضرور نظر آئے گا. ایک خوشخبری جو ہمیں کل ملی ہے، خوشخبری تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ چلیں پاکستان کی معیشت پھنسی ہوئی ہے، ورنہ ہمیں اس طرح آئی ایم ایف کے سامنے جا کر مذاکرات نہیں کرنے تھے. لیکن میں یہاں پر شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی بہترین حکمت عملی نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور پاکستان جو ہے اب اپنی سمت کی طرف گامزن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو پاکستان میں پاکستانی رہتا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو، یہ جو آخری بار ہم جس طرح نکلے ہیں، میں آخری بار اس لیے کہتا ہوں کہ اب اسے آخری بار سمجھیں خدا را آئی ایم ایف سے جو ہم نے ڈیل کی ہے. اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آج یہ تہیہ کر لیں کہ بار بار پاکستان کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. کب تک ہم اپنے بزرگوں کو دعاؤں کے لیے صرف یہ کہتے رہیں گے کہ خدا را دعا کریں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں، خدا را دعا کریں ہم مشکل سے نکل جائیں؟ یہ آخری بار سمجھتے ہوئے ہم سب مل جل کر ایسا کچھ کریں کہ پاکستان قرضہ لینے والا نہ بنے. 1958 میں پہلی بار ہم نے قرضہ لیا اور آج تک ہم اس کو دگنا تگنا چگنا کرتے رہے ہیں. تو 2023 1958 سے اور 2023 کو آخری سال سمجھ لیں کہ اس کے بعد ہم نے قرضے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا. یہی دعا یہاں کے حاجیوں نے کی، یہی سب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن جذبات کے ساتھ یہ حجاج کرام واپس آئے ہیں دعائیں کر کے پاکستان کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان تمام مشکلات سے نکلے گا. 9 مئی جیسے واقعات سے بھی نکل گیا اور ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بھی نکل گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو یہ ملک پاکستان جو ہمیں ملا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی ضرور کرے گا، کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے، جو یوتھ ہے، نئی نسل ہے، اس میں بڑا جذبہ ہے. صرف اسے ایک ڈائریکشن دینی ہے. الحمدللہ اس میں جو قدم یہاں سندھ میں ہم نے اٹھایا ہے، جس میں 1 لاکھ سے زائد لوگ آئی ٹی کے کورسز کریں گے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. اس بار جو عید کے 1 روز پہلے سے لے کے آج دن تک اگر آپ میڈیا دکھائے تو گورنر ہاؤس میں تقریباً 30,000 لوگوں کی اندراج ہوئی، جس میں سے 20,000 لوگوں کو راشن مل گیا ہے، 10,000 کا اندراج کر لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزگار کے مسائل کے لیے، راشن کے مسائل کے لیے، اور اس کے بعد انشورنس کارڈ، ہیلتھ کارڈ، اور پھر 1 لاکھ موٹر سائیکلیں جو ہم مفت دینے جا رہے ہیں ان اسکیموں کے اوپر، جس میں گورنمنٹ آف سندھ کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ سب اپنی مدد آپ اور مخیر حضرات کے تعاون سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کو طاقتور بنا سکیں، پاکستان کے رہنے والے ہر شہری کو طاقتور بنا سکیں.
اسی لیے طاقتور پروگرام شروع کیا گیا جس میں ہمارا ساتھ یونٹی فوڈ نے دیا، اور اسی طرح موٹر سائیکلوں اور انشورنس ہیلتھ کارڈ میں بھی تمام مخیر حضرات ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ مفت لوگوں کو دیا جائے گا۔ کل میں نے بادرآباد وزٹ کیا تھا، وہاں پر ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں امین الحق صاحب، امین الحق بھائی کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کراچی اور سندھ کے نوجوانوں کے لیے اعلان کریں۔ جب ہم موٹر سائیکلیں 1 لاکھ راشن اور باقی چیزیں لوگوں کو مفت دے سکتے ہیں پرائیویٹ مخیر حضرات سے لے کے، تو آئی ٹی منسٹر صاحب کو میں نے کل یہ درخواست کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے بادرآباد میں کہ وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ بھی دیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد بار بار آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کا۔ جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں اور حکومت کی بیسس پر بھی لوگوں کا ساتھ دیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ابھی جو حجاج کرام حج کر آئے ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا کہ بیچارے بہت سارے ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں جو یہ دعائیں کرنے گئے تھے کہ اب آنے کے بعد ان کے بچوں کے روزگار لگ جائیں، ان کے بچوں کی نوکریاں ہوں، ان کے لیے مواقع ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اس وطن عزیز کے لیے وہ کچھ کرنا ہے جو 75 سالوں میں نہیں ہوا، لیکن اس بار دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کچھ ضرور کرے گی۔ اچھا گورنر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے بادرآباد کے دورے کا وزٹ بات کی کہ آپ جو ہے وہ کل بادرآباد گئے تھے، اس کے علاوہ شہر کا بھی دورہ کیا آپ نے، تو عید قربان میں تقریباً 6-7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مویشی قربان کیے گئے۔ شہر کو کس طرح پایا آپ نے ماضی کے مقابلے میں؟ صفائی کے حوالے سے کیا میئر کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اس بار؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے قربانی کی بات کی تو 100 اونٹ اور 100 بکرے اور 20 بیل گورنر ہاؤس سے بھی قربان کیے گئے، اور جس کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کراچی کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے تھا، جب میں نے وزٹ کیا تو تمام بڑی شاہراہیں وہ تو بہت صاف ستھری تھیں۔ بنس روڈ بھی ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر بھی صفائی کا انتظام تھا، لیکن جو ہمارے ساتھ میڈیا کے دوست تھے ان میڈیا کے دوستوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں جمشید روڈ ہے، جہانگیر روڈ ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جہاں اب تک صفائی کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ تو میں یہاں ضرور سندھ گورنمنٹ سے چیف منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ ہدایت جاری کریں، جو لوگ چھٹی چلے گئے ہیں عید کے دوسرے اور تیسرے دن انہیں بھی چھٹیوں سے واپس بلایا جائے، اور وہ تمام کام جس طرح مین شاہراہوں پر کیا گیا ہے اچھا کام ہے جس کی میں تعریف کرتا ہوں، لیکن اسی طرح کا تمام انتظام جو ہے وہ گلیوں میں اور جو اندرونی راستے ہیں ان پر بھی کیا جائے، کیونکہ بہت ساری شکایتیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ لوگ ان جو اعضاء ہوتے ہیں جانوروں کے اس کو کاٹ رہے ہیں بیچنے کے لیے، جس کی وجہ سے تعفن پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ اچھا گورنر صاحب، ایک تو کراچی میں آپ نے ایک زمانے میں کہا تھا کراچی کے شہریوں کا مقدمہ لڑیں گے بجلی پر، یہ الیکٹرک نے عید کے دنوں میں جو صورتحال کی آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا آپ یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ آپ نے میڈیا کے دوستوں سے سنا ہے کہ کچھ علاقوں میں صفائی نہیں ہوئی، یا تو آپ سیاسی جواب دے رہے ہیں یا آپ اس سوال سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہوگی، آپ گورنر ہیں۔ دیکھیں، میں کلیئر بتا دیتا ہوں کہ بڑی شاہراہوں اور مین شاہراہوں پہ ضرور صفائی کا انتظام بہت اچھا تھا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمارا جو 1366 شکایت سیل ہے وہاں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آج تیسرا دن ہے علائشیں نہیں اٹھی ہیں۔ اس کے لیے ہی میں نے کہا ہے سی ایم صاحب کو کہ وہ ہدایت جاری کریں اپنے تمام لوگوں کو کہ جو اندرونی گلیاں ہیں ان میں سے بھی علائشیں اٹھائی جائیں۔ اچھا گورنر صاحب، میرا ایک سیاسی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے آئی ایم ایف کے قرضے کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا پہ بڑی مہم چلا رہی ہے، اس جو ہے آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کے خلاف مہم چلا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے خود بھی قرضہ لیا تھا ماضی میں، تو یہ پاکستان کے خلاف جس طرح مہم چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ الیکٹرک کی بات میرے بھائی نے پہلے کی، اس کا جواب دے دوں۔ عوام کو جس قدر پریشانی ہے، میں سمجھتا ہوں سال میں 2 مہینے کے لیے کہ الیکٹرک کو اعلان کرنا چاہیے کہ تمام ہی صارفین کے بجلی کے بل وہ خود برداشت کرے گا، کیونکہ جتنی پریشانی انہوں نے پورا سال لوگوں کو دی ہے
तो 3 या 2 महीने का हनीमून पीरियड देना चाहिए। मैं के इलेक्ट्रिक के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फिरफॉल ये ऐलान करें कि कम से कम 2 महीने या 3 महीने के लिए कराची के तमाम ही सार्फिन का बिल जो है वो माफ़ किया जाए। और अगर वो ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को भी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारहा मैंने उन्हें बुलाया है, उनसे ये कहा है, हर बार वो मुझसे आके वादा करके जाते हैं कि वो और बेहतरी लाएंगे, लेकिन उनकी जो शिकायत रहती है हमेशा वो ये कि बिल के बिजलों की रिकवरी नहीं हो रही है। तो मैं सार्फिन से भी कहूँगा जो साहिब हैसियत हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो टाइम पर बिल ज़रूर दे दें, ताकि के इलेक्ट्रिक का ये कहना बार बार कि हमें रिकवरी नहीं होती, उससे भी हम जान छुड़ा सकें। मेरे भाई ने एक सवाल किया, आजिज़ भाई ने, उन्होंने ये कहा कि एक जमात मुहिम चला रही है, IMF के जो पैसे मिले हैं उस डील के लिए। तो मैं बता दूं कि उस जमात का जो अल्लाह ताला ने हशर किया है वो इसीलिए किया है कि उन्होंने रमज़ान में मिले हुए बाबरकत दिन 27वीं शब को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश में अपना हिस्सा डाला था। उसी वजह से 9 मई जैसे वाक़े के बाद, जो कि वो चाहते थे कि कौम टूट जाए, अल्लाह ने पूरी कौम एक कर दी। तो अब भी जितनी साजिशें अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी। आखिरी सवाल पूछिए। गवर्नर साहब ये बताइए